الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من كان نبيا على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين رخ دن ہے یا میرے سما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں رخ دن ہے یا میرے سما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں شب زلف یا مشکل خطا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں رخ دن ہے یا میرے سما حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں مسجد نبوی میں تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارک میں تھے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑکی سے پردہ ہٹا کے مسجد میں جھانکا میری نظر چہرہ مصطفیٰ پر پڑی دیکھ کر میں نے کہا وجہ کشمس یہ چہرہ ایسے ہے جیسے شام سورج ہو یہ چہرہ ایسے جیسے سورج ہو پھر خود ہی کہتے ہیں لا سورج نہیں کیونکہ ابو ہریرہ نے دیکھا ہوگا سورج کو دیکھو تو بعد میں نظر کچھ نہیں آتا پر اس کو دیکھنے سے دید کہاں سے کہاں چلی جاتی ہے
پھر کہتے ہیں حاضر وجہ کل بدر، یہ چہرہ 14ویں رات کا چاند ہے۔ پھر خود ہی بولا نہیں چاند بھی پتہ نہیں ابو ہریرہ کے ذہن میں کیا آیا، پر ایک عاشق نے کہا چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے؟ چاند کے رخ پہ چھائیاں محمد کا چہرہ صاف ہے۔ پہلے بولا سورج ہے، پھر کہا نہیں، پھر کہا 14ویں کا چاند، پھر بولے نہیں پتہ نہیں ابو ہریرہ نے یہ نہیں کیوں کہا۔ اعلیٰ حضرت نے اسی حدیث کا ترجمہ کرتے ہوئے لکھا رخ دن ہے یا میرے سما، رخ چہرہ دن سورج، میرے سما رات کا چاند، رخ دن ہے یا میرے سما۔ ابو ہریرہ نے کیا کہا تھا؟ نہیں، تو اعلیٰ حضرت بھی بولتے ہیں یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، رخ دن ہے یا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شب زلف۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا واللیل اذا سجا، سونیا سانو تیریاں گنگریالیاں زلفاں دی قسم ہے، جدوں چہرے اتے ڈالنا ہے رات ہو جاندی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے ایک یہ آیت پڑھی کہ قرآن نے سرکار کی زلف کو لیل کہا، دوسرا سرکار کی وہ حدیث پڑھی جہاں صحابہ فرماتے ہیں سرکار اگر کسی کو مل نہ رہے ہوتے پتہ نہ ہوتا کہاں ہے تو سرکار کی خوشبو سے جگہ کا تعین کیا جاتا۔ اتنی معطر و معمر زلفیں ہوتی کہ خوشبو اس گلی میں کئی دن تک آتی جہاں سے سرکار ایک بار گزر جاتے۔ یہ جب اعلیٰ حضرت نے آیت اور حدیث دونوں ملائیں پھر سوچ بیٹھے شب زلف یا مشک خدا، سونیا تواڈیاں زلفاں نو رات کواں یا کہ خالص مشک کواں۔ پھر خود بولے یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، رخ دن ہے یا میرے سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شب زلف یا مشک خدا۔ اعلیٰ حضرت نے اس حدیث پاک کا ترجمہ کیا، وہ کہتے ہیں خورشید تھا کس زوری پر کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر۔ ہونے تھانوں میں سمجھاواں تو پتہ لگے اعلیٰ حضرت کہنا کی چاندے نے خورشید چاند کو کہتے ہیں، کسے کہ سورج جو دن کو نکلتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ خورشید۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ یہ دن کے وقت جو ہوتا ہے سورج اسے کیا بولتے ہیں؟ خورشید۔ اور دوسرا کیا بولا کہ قمر تھا، بڑھ کے چمکا تھا قمر۔ اعلیٰ حضرت فرمانا یہ چاہتے ہیں کہ سورج اپنے جوبن پر، چاند اپنے جوبن پر، سورج اپنی روشنیاں زمانے کو بکھیر رہا ہے اور چاند اپنی روشنیاں۔ اتنے میں حضرت جناب محترم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جابر بن عبداللہ آئے۔ 14ویں رات کا چاند سرکار باہر تشریف فرمائے، سو رہے ہیں، دیکھتے ہیں کبھی چاند کو کبھی آمنہ کے چاند کو۔ فرماتے ہیں دیکھنے کا مطمع نظر یہ تھا کہ یہ زیادہ چمکدار ہے کہ وہ زیادہ چمکدار ہے۔ پھر جناب جابر تسی کیڑے نتیجے تے پہنچو؟ فرمایا نتیجہ میں اے کڈیا او لے رہا ہے اے دے رہا ہے۔ نتیجہ یہ
कढ़िया कि ओ ले रहा है, ए दे रहा है, ए दाता है, ओ सवाली है, ओ मंग रहा है, ए अता पिया करदा है। आला हजरत ने ਇਹਦਾ तर्जुमा किया, खुर्शीद था किस जोर पर, क्या बढ़ के चमका था कमर। सूरज अपने जो बनते, चांद अपने जो बनते, इतने सरकार ने अपने रुखे अनवर तो पर्दा हटाया। आला हजरत फरमाते ने बेपर्दा जब ये रुख हुआ, बेपर्दा जब ये रुख हुआ, ये भी नहीं वो भी नहीं। अपने अपने जो बनते बड़ियां रोशनियां पे बखेरते सन। जदों सरकार ने चेहरे तो कपड़ा हटाया, ना ये नजर आया ना वो नजर आया। खुर्शीद था किस जोर पर, क्या बढ़ के चमका था कमर। बेपर्दा जब ये रुख हुआ, बेपर्दा जब ये रुख हुआ, ये भी नहीं वो भी नहीं। रुख दिन या ये समा, ये भी नहीं वो भी नहीं। हुण देखो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया, आना अब्दुम मिन इबादिल्लाह, मैं अल्लाह दे बंदियां विचों एक बंदा वां। ए नबी पाक ने अपने बारे फरमाया, मैं अल्लाह दे बंदियां विचों एक बंदा वां जिन्हों अल्लाह खुद कहंदा है ए मेरा बंदा है। मैं तुहाडी तरह इंसान हाँ, मैं अल्लाह दे बंदियां विचों एक बंदा वां, फरिश्ता नहीं हाँ। किया मैं अल्लाह दे बंदियां विचों एक बंदा वां। आला हजरत फरमांदे ने बंदी ते असी भी हाँ, बंदे ते इस तो पहले भी आए, बंदे इस तो बाद भी आणगे। बड़े बड़े कारनामे कीते, किसी ने जनाब कोई चीज़ ईजाद कर दी, किसी ने कोई ईजाद की, किसी ने कोई ईजाद की। कयामत तक ईजादात होंदियां रहनियां ने। बंदे आंदे रहणगे, काम करते रहणगे, पर एडा ते किसी ने कीता कि बगैर जनाबे मोहतरम रॉकेट स्पेस दे कोई अरशां ते गया होवे, ऐ ते किसी ने नहीं कीता। खड़ा जमीन ते होवे, उंगली दा इशारा करे, चन्न टुट के दो हिस्से हो जावे। ऐ ते किसी बंदे दा कमाल नहीं है कि सरकार डुबया होया सूरज नूं इशारा करन असर ते आया होवे। असर ते नहीं आया कदी, चन्न नहीं टुटा कदी, कदी बगैर रॉकेट स्पेस ते बंदा खला च नहीं गया कि गया, जेड़ा गया है जल के आया, बल्कि कई रॉकेट तबाह हो गए, बंदे नहीं पहुंच सके। या रसूलुल्लाह तुसी ते बुराक ते बह के गए हो, किदे उते बुराक उते बह के गए हो, ते कपड़े भी ओही जेड़े मक्के चों पाए सन, आम लोग जेड़े पांदे सन उवें तुसी गए हो। हुण आला हजरत समझाना की चाहते ने, शेर सुनो तुहानू पता लग्या। फरमाने ने मुमकिन में ये कुदरत कहाँ, समझाने वास्ते मैं पहले 4 वाक्य तां सुनाए ने ताकि तुहानू गल समझ आवे। मुमकिन में ये कुदरत कहाँ, वाजिब में अबदियत कहाँ। मुमकिन में ये कुदरत कहाँ, वाजिब में। अच्छा मैं हम तुम समझाऊँ मुमकिन है कि मुमकिन हर वो चीज़ है जिसने फना होना है, हर वो चीज़ है जिसने फना होना है। उलमा की ज़ुबान में उसे क्या कहते हैं? मुमकिन। चाहे वो इंसान हो, परिंद हो, चरिंद हो, ज़मीन हो, आसमान हो, नबातात हो, हर चीज़ ने क्या होना है? तो जो चीज़ फना होगी उसे क्या कहते हैं?
اسے کیا بولتے ہیں؟ جو فنا نہ ہو اسے کہتے ہیں واجب. اسے کیا کہتے ہیں؟ واجب. واجب الوجود اللہ تعالیٰ کو اس لیے کہتے ہیں کہ اس نے فنا نہیں ہونا. جب ساری چیزیں فنا ہو جائیں گی وہ پھر بھی باقی رہے گا اور اسی شان کے ساتھ رہے گا جس شان سے وہ ہے. ہو سکتا ہے اس کی شان میں مزید اضافہ ہو. وہ خود مالک ہے نا, وہ جو مرضی چاہے کر سکتا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ممکن میں یہ قدرت کہاں, واجب میں عبودیت کہاں. عبودیت سمجھتے ہیں بندہ ہونا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تواڈے کارنامے دیکھیے تے اے نہیں لگدا تسی بندے ہو. تواڈے کارنامے دیکھیے تے اے نہیں لگدا تسی بندے ہو, کیونکہ بندیاں کولے طاقت ہی کوئی نہیں. اچھی بولو, بندیاں کولے طاقت ہی کوئی نہیں تے تانوں خدا بھی نہیں کہہ سکدے. کیونکہ خدا وچ بندہ نہیں, کیونکہ بندے نے فنا ہونا ہے, خدا باقی ہے. ممکن میں یہ قدرت کہاں, واجب میں عبودیت کہاں. بندے میں یہ طاقت نہیں کہ وہ کھڑا زمین پر ہو اور ہاتھ اس کا جنت میں چلا جائے. ہاتھ کہاں چلا جائے؟ گیا ہے نا. کھڑا زمین پر وہ ہاتھ جنت میں چلا جائے. ممکن میں یہ قدرت کہاں. کھڑا زمین پر وہ اشارہ انگلی کا کرے چاند ٹوٹ جائے. ممکن میں یہ قدرت کہاں. سورج غروب ہو جائے اسے واپس اثر پہ لے آئے. ممکن میں یہ قدرت کہاں. تے بغیر کسی پروٹوکول دے عرشاں تے چلا جائے. ممکن میں یہ قدرت کہاں. جب ممکن میں نہیں ہے تو یقیناً خیال جاتا ہے کہ واجب ہوگا. میں واجب ہوتا تو پھر عبودیت کہاں. واجب ہوتا تو عبودیت نہیں ہوتی. اب ممکن بھی ہے اور قدرت بھی ہے. ممکن بھی ہے اور قدرت بھی ہے. ہوتی نہیں ہے, ہوتی نہیں ہے. آپ میں ہے. کیا کہوں, ممکن کہوں یا پھر آپ کو واجب کہوں. پھر کیا فرماتے ہیں, حق یہ کہ عبد الہ. حق یہ ہے کہ آپ عبد الہ ہیں. حق یہ ہے کہ آپ عبد الہ سمجھتے ہیں, اللہ کے بندے ہیں. حیران ہوں کہ یہ بھی ہے خطا. حیران پریشان ہوں. ممکن میں قدرت نہیں ہوتی اور واجب میں عبودیت نہیں ہوتی. حیران ہوں ہے یہ بھی خطا کہ یہ سوچنا بھی گناہ ہے کہ آپ کو بندہ نہ ماننا یہ بھی گناہ ہے, اور بندے کے درجے سے اٹھا کر خدا تک لے جانا یہ بھی. حیران ہوں کہ ہے یہ بھی خطا, یہ بھی نہیں وہ بھی, یعنی ممکن بھی نہیں ہے اور واجب بھی. یہ جو میری سوچ ہے یہ میں نے غلط سوچا, ایسا سوچنا بھی غلط ہے, نہیں سوچنا چاہیے. لیکن حیرانی تو ہے, ممکن بھی ہے اور قدرت بھی ہے. آگے خود چل کے کہتے ہیں حق یہ کہ ہے عبد الہ اور عالم امکان کے شاہ. حق یہ ہے کہ آپ کیا ہیں, عبد الہ ہیں اور عالم امکان کے شاہ. عالم امکان کے, جس عالم نے مٹنا ہے اس کے دولہ سرکار ہے. جس عالم نے فنا ہونا ہے اس کے سربراہ سرکار ہیں, اس کے حاکم آپ ہیں. تو پھر اللہ اکبر اللہ اکبر. حیران کہ ہے یہ بھی خطا, یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. رخ دن ہے یا میرے سما, یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. اللہ اکبر. کہ ڈر تھا کہ اس یہاں کی سزا اب ہوگی
حضرت فرمانے نے ایک دن میں سوچ رہا سا پڑھتے پڑھتے مطالعہ کرتے کرتے کئی قوموں دے حالات پڑھے نے پڑھ کے میں بھی ڈر گیا پڑھ کے میں بھی ڈر گیا جناب قوم گل نہ مننے عذاب فوراً عذاب حضرت موسیٰ علیہ السلام دی قوم نے 9 دفعہ دی گل نہیں منی عذاب فوراً کدی ٹنڈیاں آ جان کدی مینڈک آ جان کدی خون آنا شروع ہو جاوے کدی کوئی بیماری کدی کوئی عذاب کدی کوئی مشکل کدی کوئی پریشانی جدوں بھی گل نہیں منی عذاب فوراً کیا عذاب فوراً ایک تو یہ کہ فوراً آیا ایک یہ کہ فوراً نہیں آیا مگر پتہ چل گیا یہ بندہ نافرمان ہے رسوائی زمانے کے سامنے ہو گئی گناہ کیا شکل تبدیل ہو گئی لوگ سمجھ جاتے تھے کہ بندے نے نافرمانی کی کوئی گناہ کر کے آیا ہے کوئی غلطی کر کے آیا ہے یہ بھی نہیں تو کم از کم اس کے در و دیوار پر لکھ دیا جاتا کہ فلاں نے آج رات یہ گناہ کیا جب یہ حالات پڑے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ڈر تھا کیا تھا ڈر تھا کہ اس یہاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا میں نو بھی یہ ڈر لگیا کہ میں بھی تے بندہ ہاں گناہ میں بھی کر سکتا غلطیاں میرے تو بھی ہو سکتیاں نے کیونکہ وہ تے بندہ ہی نہیں جی دے تو غلطی نہ ہوئے وہ تے بندہ ہی کیونکہ انسان دا مطلب ہی یہ وے بھول جان والا خطا کرن والا غلطی کرن والا تے میں بھی انسان ہاں میں نو ڈر لگیا کہ میرے گناہاں دا کی بنے گا سزا فوراً ملے گی یا قیامت نو سزا فوراً ملے گی یا قیامت نو سزا فوراً ملے گی یا اگلی گل سنو جڑی اعلیٰ حضرت نے کیتی ہے کمال کیتا فرماندے نے ڈر تھا کہ اس یہاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا اجے میں سوچدا ہی پیا سی سرکار نے آواز دیتی احمد رضا کیڑے چکراں چے کیڑے چکراں چے کی پیا سوچدا ہے او دوسرے نبیاں دیاں امتاں سن تو محمد دا امتی ہے اللہ تیرے گناہ نہیں ویکھدا تیری نسبت ویکھدا ہے اللہ تیرے گناہ نہیں ویکھ رہا تیری گناہاں دی وجہ تو اگر اللہ بانا ہوندا تے کدوں دی دنیا ختم ہو گئی ہوندی گناہاں دی وجہ تو اگر اللہ نے شکلاں تبدیل کرنیاں ہوندیاں تے کوئی بھی اج انسانی شکل نہ ہوندا گناہاں دی وجہ تو اللہ نے در و دیوار تے لکھنا ہوندا تے اج کوئی گھر بھی اس تو پاک نہ ہوندا ہے تے کرم سرکار دا اے تے کرم سرکار دا جناب گناہ ہر کی تے بلکہ جڑیاں پہلیاں امتاں کر گئیاں اس تو بھی بڑے بڑے گناہ پہ کر دیاں مگر شکلاں تے کمال کی دا ساڈا ہے فرمایا نہیں تواڈا نہیں تواڈے سائیاں دا منہ تے اعلیٰ حضرت بھی فرماندے نے مینوں بھی ڈر لگا کہ میرے گناہاں دا کی بننا ہے ہنے سزا ملے گی یا پھر قیامت نو کوئی دفعہ اللہ سارے اکٹھے کر کے مینوں سزا دے گا فرماندے نے جدوں میں ڈر لے کے سوچ رہا سا سرکار دی رحمت نے دتی صدا آواز لگا کے کہا احمد رضا یہ نہ سوچ یہاں بھی ہماری حکومت ہے وہاں بھی ہماری حکومت ہے یہاں بھی تمہارے سر پہ ہمارا دست شفقت ہے وہاں بھی ہمارا دست شفقت ہے اللہ اکبر دی ان کی رحمت نے صدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں دی ان کی رحمت نے صدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں رب دن ہے یا میرے نبی کریم
की हम्द व सना हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार रिसालत मार में हदिया दुरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद इंतहाई मुअज़्ज़ज़ व मुहतरम हाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात मोहतरम, आज यकम ज़िलहज है। क्या है? यकम ज़िलहज। आप जानते हैं ज़िलहज का जो माह मुक़द्दस है, ये उन महीनों में से है जिन्हें अल्लाह ने हुर्मत वाले महीने कहा। किन महीनों में से है? हुर्मत वाले महीनों में से एक ज़िलहज भी। इस महीने में मकबूल इबादत, जिसे जिहाद कहते हैं, वो मना है। वो क्या है? मना है। इस महीने में जिहाद नहीं हो सकता, जंग नहीं हो सकती, ये मना है। क्यों क्यों मना है? अल्लाह ने फरमाया इस महीने की शान बड़ी है, इस महीने की अज़मत बड़ी है, इसका मकाम बड़ा है, इसके अंदर रहमत बड़ी है, इसके अंदर रहमत बड़ी है। तो इस महीने में हमने चूँकि रहमत बांटनी होती है, हम नहीं चाहते कि कोई रहमत से महरूम रह जाए। सारों को ये रहमत मिलनी चाहिए, सारों को रहमत, लेकिन मिलेगी उसे जो रहमत तलाश करे, जो रहमत मांगे, जो रहमत का क्या हो, मुतलाशी हो, तलबगार हो, चाहने वाला हो। सबसे पहले तो आप हज़रात ये बात ज़हन में रखें, अल्लाह पाक ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया वल फज्र वलयालिन अश्र, मुझे कसम है फजर की। किसकी कसम है? फजर समझते हैं? सुबह की। मुझे सुबह की कसम है, वलयालिन अश्र, और 10 रातों की कसम। किसकी कसम है? हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और दीगर मुतअद्दिद सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन से मनक़ूल है ये बात। फरमाते हैं इन 10 रातों से मुराद ज़िलहज्जा की इब्तिदाई 10 रातें हैं, जिनकी अल्लाह कसम उठा रहा है। इन 10 से मुराद ज़िलहज की पहली 10 रातें हैं, ज़िलहज की पहली 10 रातें जिनकी अल्लाह ने कसम उठाई है। ठीक है? वाला फज्र वाला यालिन अश्र वश्शफ़्इ वल वत्र। अल्लाहु अकबर। तो ये इब्तिदाई 10 रातों की कसम उठाकर अल्लाह फरमाना चाहता है कि ये बड़ी बाबरकत रातें हैं, बड़ी अज़मत वाली रातें हैं, बड़ी शान वाली रातें हैं। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है ये हदीस पाक। मैंने कल भी जब ज़ोहर की नमाज में ये हदीस पढ़ी थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मा मिन अय्यामिन अहब्बा इलल्लाहि अन युतअब्बद लहू फीहा। अल्लाह की इबादत जिन दिनों में की जाती है, इन 10 से ज़्यादा पसंद अल्लाह को कोई दिन नहीं। जिन दिनों में अल्लाह की इबादत की जाती है, कोई ऐसा दिन है जिसमें इबादत ना हो? या मतलब है 365 दिन है और 365 दिन के 65 दिनों में क्या होती है? इबादत। तो अल्लाह फरमाना ये चाहता है, रसूलुल्लाह ने फरमाया कि 365 में से मुझे सबसे ज़्यादा पसंदीदा ये 10 दिन हैं। मुझे सबसे ज़्यादा पसंदीदा ये 10 दिन हैं। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस 10 दिन की अज़मत की वजह बताई आगे, क्यों पसंद है? फरमाया या दिलो सियाम कुल्ली यौमिन मिनहा बिसियाम सनातिन। या दिलो अदल से बना है। अदल तराजू को कहते हैं जब वो बराबर खड़ा हो। अदल किसे कहते हैं? तराजू तोलते हैं ना आप हज़रात, चीज़ तोल के लेते हैं, चीज़ तोल के देते हैं, तो जब बराबर बराबर तराजू आ जाए तो उसे कहते हैं अदल। ये अब बराबर हो गया है, ना इधर ज़्यादा है ना इधर ज़्यादा है, बराबर है। इसे भी नुकसान नहीं, उसे भी नुकसान नहीं, इसका हक भी अदा हो गया, उसने भी अपना हक पूरा वसूल कर लिया है। अदल से बना है। सरकार फरमाते हैं या दिलो,
اس کا مطلب ہے برابر ہوتا ہے. کیا برابر ہوتا ہے؟ کل یوم، ہر دن کا روزہ، بصیام سنۃ، ایک سال کے. اس کے ایک دن کا روزہ کس کے برابر ہے جی؟ ایک دن کا روزہ ایک سال کے برابر ہے. ذی الحج کے ایک دن کا روزہ ایک سال کے برابر ہے. یعنی پورا سال بندہ روزہ رکھتا رہے، وہ اور جس نے ذی الحج کا ایک روزہ رکھا، یاد لو، یاد لو، یہ دونوں برابر ہے. جس نے پورا سال روزہ رکھا وہ اس کو جتنا اجر ملنا ہے، اور اس نے ایک روزہ رکھا ذی الحج کا، فرمایا یاد لو. یہ کیا ہے جی؟ برابر ہیں دونوں. آگے فرمایا وَقِيَامُ كُلِّ لَيْلَةٍ مِّنْهَا بِقِيَامِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ. اس کی ہر رات کا قیام، ایک رات کا، ہر رات کا، یعنی 10 راتیں ہیں تو 10 کی 10 راتوں کا قیام کرنا لیلۃ القدر میں قیام کرنے کے برابر ہے. ہر رات قیام کرنا کس کے برابر ہے؟ کوئی پہلی ذی الحج کو کر لے، کوئی دوسری کو کر لے، کوئی تیسری کو کر لے، کوئی چوتھی کو کر لے، کوئی 5ویں کو، کوئی 6ٹھی کو، کوئی 7ویں کو، کوئی 8ویں کو، کوئی 9ویں کو، کوئی 10ویں کو. کوئی ایسے بھی خوش قسمت ہوتے ہیں جو 10 کی 10 میں کر لیتے ہیں، جو 10 کی 10 کو کر لیتے ہیں. فرمایا ہر رات کا ثواب شب قدر میں جتنا ثواب بندے کو قیام کا حاصل ہوتا ہے، کتنا ہوتا ہے جی؟ 1000 مہینے سے بھی زیادہ. تو ایک رات اس کی 1000 مہینے سے بھی، تو جتنا شب قدر میں ہے اتنا اس کی ایک رات میں ہے، اتنا اس کی ایک رات میں ہے. اللہ اکبر. پھر کیوں نہ بندہ اس رحمت کو حاصل کرے؟ کیوں اس رحمت سے محروم رہے؟ بدبخت ہے نا وہ جو اس رحمت سے کیا ہو گیا؟ محروم ہو گیا. اچھا، میں آپ کی آسانی کے لیے، کیونکہ دین جو ہے نا یہ آسان ہے، مشکل نہیں ہے. وہ کسی ایک دانشور دا کول میں لکھیا پڑھیا سی سکول دی دیوار ہوتے، محنتی آدمی کے لیے پہاڑ چنے کے برابر، اور سست اور کاہل کے لیے چنا. جس نے محنت کرنی ہے اس کے لیے پہاڑ بھی چنے کے برابر ہے، جنہیں نہیں کرنی انہوں چنا بھی پہاڑ لگنا ہے. اور یار انہوں کیویں توڑاں گے، کیویں دی دال بناواں گے، کدوں پکے گا، کدوں کھاواں گے، سوچ سوچ کے وقت ضائع کر دیتا، کیونکہ انہیں کرنا. تو جس نے کچھ کرنا ہو، جس نے کچھ کرنا ہے وہ یہ 10 دن بھی روزہ رکھ سکتا ہے اور 10 راتیں قیام بھی. جنہیں نہیں کرنا انہیں رمضان اچ بھی نہیں کرنا تے ہون بھی. گل تے ساری محنت دی ہے نا جی. جنی محنت اسی کریں گے انہاں سانو صلہ ادا ملے گا. میں دے وچ آسانی کر رہا اپنی طرفوں نہیں، شریعت نے جڑی آسانی دیتی ہے میں تے وہ لگا جے دساں، میں اپنی طرفوں کچھ نہیں کر رہا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، جو بندہ عشاء کی نماز باجماعت پڑھ لے اس کا ثواب آدھی رات قیام کرنے کے برابر ہے. نماز عشاء کہاں پڑھنی ہے جی؟ باجماعت پڑھنی ہے. اس کا ثواب کیا ہے؟ آدھی رات قیام کرنے کے برابر ہے. اور دوسرا، جو بندہ صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لے اس کو بھی آدھی رات قیام کرنے کا ثواب ملتا ہے. اور عشاء پڑھ لو جماعت نال، پھر صبح پڑھو جماعت نال، تے پوری رات قیام دا ثواب ہے. چلو باقی ساری رات تے کھڑا ہونا ساڈے واسطے مشکل ہے، کیونکہ اسی سویرے ڈیوٹی تے بھی جانا، اسی دکان بھی کھولنی جی.
اسی جناب کاروبار بھی کرنا کام بھی کرنا تے اے تے کر سکنے ہیں نماز عشاء بھی جماعت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں اور صبح کی نماز بھی جماعت کے ساتھ تو نیت کر لیں آج سے کہ ہم نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھنی ہے اور فجر کی نماز بھی ایک وعدہ اور بھی کرنا صرف 10 دن نہیں مشکل کام ہوگا شروع کرنا مشکل کام کیا ہوتا ہے شروع کرنا تو جب شروع کر دیا تو پھر ہماری زندگی میں نہ عشاء قضا ہوگی نہ فجر قضا ہوگی باقیاں تے ہیں نہیں سوکیاں باقی تے سوکیاں نے ایک بندہ آیا سی نا سائیاں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گل کر رہے ہیں پیارے آقا کے پاس ایک بندہ ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سنا ہے کہ آپ اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں اللہ سے ملانا چاہتے ہیں آپ لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں تو میں بھی کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں لیکن میری ایک شرط ہے میری ایک شرط ہے سرکار نے فرمایا دسو تہاڈی کی شرط ہے عرض کردا سونیا میں سنیا تسی 5 نمازاں پڑھاندے ہو کنیا میں سنیا تسی 5 پڑھاندے ہو ایک رات نو پڑھاندے ہو جدوں رات آ رہی ہوئے تے ایک ادوں پڑھاندے ہو جدوں رات جا رہی ہوئے تے 3 دن نو پڑھاندے ہو اے 3 میں پڑھ سکدا ہے جڑیاں 2 میں نہیں پڑھ سکدا گل سمجھ آئی کہ نہیں ہے میں حدیث سنا رہا ہوں آپ کو اے 3 میں پڑھ سکتا کیونکہ اے آسانیاں ٹھیک ہے جی دن نو میں جاگ رہا ہونا کوئی کام نہیں ہونا ہے میں ویلا ہونا ہے پڑھ لاں گا لیکن رات دیاں جدوں رات آ رہی ہوئے تے جدوں رات جا رہی ہوئے اے میرے واسطے ذرا مشکل ہے جی اے نہیں پڑھ سکتا جی تو اپنے شرط قبول ہے تو میں کلمہ پڑھا دو نہیں قبول تو تہاڈی مہربانی تسی اپنے راہ تے میں تو سرکار نے فرمایا ہاتھ اگے لیا تو 3 پڑھ لیں ہاتھ اگے لیا تو 3 پڑھ لیں تیریاں نمازاں جانا انہاں دا لال جانا اچھا یہ مطلب ہے نہیں کہ انہیں 3 ہی پڑھیاں سی اے سبحان اللہ تے تسی بڑی جلدی کہہ دیتی ہے مطلب اے نہیں کہ انہیں 3 نہیں پڑھیاں نے او تے ادوں سی نا جدوں تیکر ہاتھ سرکار دے ہاتھ وچ دتا نہیں سی ادوں تیکر وہ شرطاں لاندا بیٹھا سی نا کہ میری اے شرطاں نے پر جدوں سرکار نے ادا ہاتھ پھڑ لیا نا پھر وہ مسجد تو باہر جاوے انہوں سرکار دی یاد آوے نہیں سمجھ آئی تو میں کیویں سمجھاواں وہ جو ہی مسجد تو باہر جاوے انہوں سرکار دی پھر سارے نماز پڑھ کے چلے جان وہ انتظار بیٹھا رہے سرکار آن گے تے ویکھاں گے آخر سرکار نے ایک دن انہوں کہہ دیتا یار تو گھر کیوں نہیں جاندا تو گھر ایتھے کیوں بیٹھے رہنا سارا دن 24 گھنٹے ایتھے بیٹھے گھر دے بھی کوئی کام نہیں تیری بیوی ہے تیرے بچے نے کوئی کما انہوں کھوا وہ بھی تیرے ہوتے حقوق و فرائض نے عرض کردہ سونے تو ہم دیکھن تو بات کتے دل ہی نہیں لگتا میں کی تانوں ویکھن تو بعد میرا کتے دل ہی نہیں لگتا ہون جناب فجر بھی پڑھی جا رہی ہے تے عشاء بھی پڑھی جا رہی ہے تے ظہر بھی پڑھی جا رہی ہے تے مغرب بھی پڑھی جا رہی ہے تے عشاء بھی تے ساریاں سرکار دے پیچھے سرکار نے جب انہوں گھروں کڈیا نا مسجد چکے جا گھر ہجے گھر تکر پہنچیا نہیں پہلے واپس آ گیا گھر نہیں پہنچیا گھر دے رستے تے جاندیاں جاندیاں پھر واپس آ گیا سرکار نے پوچھا تینوں کیا گھر جا کے اندر سونے نہیں دل لگتا ادھر جان نو دل ہی نہیں کرتا تو بات یہ ہے کہ سرکار نے جب ہاتھ پکڑ لیا ہے تو پھر لجپال پریتاں توڑ دے نہیں جی دی باں پھڑ دے پھر چھوڑ دے نہیں تو مہربانی کرنی ہے کہ اے عشاء فجر دی نیت ہونے تو کر لو تو سرکار نے فرمایا عشاء فجر ہی منافق ہوتے بھاری نے عشاء فجر دی نماز بھی کی ہوتے بھاری ہے منافق ہوتے صرف عشاء دی نماز بزنی ہے تے فجر دی نماز تے مومن واسطے جی میں زور دی نماز آسان ہے اوہیں عشاء دی آسان ہے تے جی میں مومن واسطے مغرب دی آسان ہے اوہیں فجر دی آسان ہے انہیں ٹائم کٹ کے آ جانا ہے
جی بستر چھوڑ دینا، سردی ہوئے یا گرمی ہوئے انہیں آ جانا تو انشاءاللہ وعدہ کر دو کہ آج تو بعد اسی نماز نہیں چھڑاں گے نا، کسٹمر کی وجہ تو بلکہ کسٹمر میں بھی کہنا پائنا آج پہلے نماز پڑھیے آ کے سودا لے لینا، دکان بھی اتھے تھے میں بھی سودا بھی اتھے ہی پہ جی اپنی روش بدلو یار، رزق دینے والا میرا اللہ ہے، اس نے رزق آپ کا جہاں سے ہے نا وہ پہنچانے۔ میں نے پچھلے جمعے کو آپ کی ایک بات سنائی تھی ڈاکٹر تنتاوی رحمۃ اللہ علیہ کی، وہ فرماتے ہیں میں افغانستان کابل سے اڑا تاشقند تک گیا، مجھے اپنے اس سفر کی صرف ایک ہی وجہ سمجھ آئی کہ میں نے کیوں کیا، کہ میرے پاس 2 مرغیاں ہیں، وہ پکا کے میں نے تاشقند ایئرپورٹ کے باہر کھڑی ہوئی اس عورت اور اس کے 2 بچوں کو دے کے آنی ہے۔ کیا فرماتے بندے کا یقین کامل ہو تو اللہ رزق کابل سے تاشقند بھی پہنچاتا ہے، پہنچاتا ہے، کیا کرتا ہے پہنچاتا ہے۔ تو یہ یقین رکھیں اللہ کی ذات پر کہ رزق میرا۔ تو ذی الحج کا مہینہ ہے، تو ذی الحج میں چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ بھی لازماً ہوتا ہے، تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یقین کس قدر کامل تھا۔ یہ جو ہم سنت ابراہیمی ابھی ہم کریں گے ذرا دیکھیں تو صحیح اس بندے کا یقین کتنا تھا، اس بندے کا یقین کتنا تھا۔ اتنا یقین تھا کہ میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ متعدد کتابوں کے اندر یہ بات میں نے پڑھی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی میں نے اس پر پڑھ رکھی ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑا، کیا کیا؟ بتوں کو توڑ دیا، تو بعد میں جب پکڑے گئے، یعنی انہوں نے جب گرفتار کر لیا، اللہ اکبر، 90 فٹ چوڑی، 90 فٹ گہری اور 90 فٹ لمبی ایک دیوار بنائی گئی، اونچی بھی 90 فٹ۔ اس میں حکم دیا گیا کہ ساری رعایا اس کے اندر لکڑیاں جمع کرے۔ لکڑیاں جمع ہو گئیں، پھر آگ لگائی گئی، آگ اتنی کہ آسمان تک جس کے شعلے بھڑک اٹھا۔ دور کہیں من جنیق پہ حضرت ابراہیم کو بٹھا دیا گیا اس آگ میں ڈالنے کے لیے۔ یہ منظر دیکھ کے نا اللہ کے فرشتے دنگ رہ گئے، کیا رہ گئے؟ حیران رہ گئے، پریشان رہ گئے، اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کی، یا اللہ وہ تو کہنا میرا خلیل ہے، آگے چ جا رہے ہیں، آگ دی حالت ہے کہ جناب آسمان دی بلندی اتے جڑا پرندہ جا رہا ہے وہ بھی جناب سڑک پہنچ کے کولا ہو رہا ہے، مہربانی کر تیرا بندہ ہے، تیرے واسطے انہیں بت توڑے نے۔ صرف اے نہیں کیا بلکہ یہاں تک بھی فرشتوں نے کہا یا اللہ صرف یہی بندہ ہے جو تیری عبادت کرتا ہے، باقی تو سارے تیرے مخالف ہیں، صرف یہی بندہ ہے جو تیری کیا کرتا ہے؟ عبادت کرتا ہے، جو تیرا نام لیتا ہے، جو تجھے ایک مانتا ہے، باقی تو سارے بت پرست ہیں۔ اگر یہ ایک بھی ختم ہو گیا تو تیرا نام لینے والا دنیا پہ کوئی نہیں رہے گا۔ اللہ نے فرمایا اگر تمہیں ابراہیم کہتا ہے میری مدد کرو تو جاؤ کرو، مینوں کی کہندے ہو؟ تسی یہ چاہتے ہو نا کہ حضرت ابراہیم دی مدد کی جائے، میں تمہیں اجازت دینا جی تہاڈی مدد ابراہیم لیندا ہے کرو۔ وہ فرشتے جناب تشریف لے آئے، آ کے عرض کہ اے ربنا لیس فی ارضک احد یعبد غیر ابراہیم۔ اچھا یہ وہ بات ہے جو فرشتوں نے کی، یا اللہ ابراہیم کے علاوہ تیری دنیا میں عبادت کرنے والا باقی کوئی نہیں ہے، وَإِنَّهُ يُحَرِّقُ فِيكَ، آج وہ تیرے لیے جلایا جا رہا ہے۔ اس کا جرم یہ ہے کہ اس نے تجھے منوانے کے لیے ان کے بتوں کو توڑ دیا ہے۔ فَأْذِن لَنَا فِي نُصْرَتِهِ، ہمیں اجازت دے ہم اس کی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ نے کیا فرمایا کہ اگر وہ لینا چاہتا ہے تو جاؤ کرو۔ ان استغاث بأحد منکم فاغیثوہ، اگر وہ تہاڈی مدد لیندا ہے تہاڈے چوں کسی ایک دی بھی کر دیو، میری طرف اجازت ہے۔ وَإِن لَّمْ يَدْعُ غَيْرِی،
لیکن میں کو پتہ ہے بھائی لم یاد ہو گئی اور میرے علاوہ کسی دی گل سنے گا نہیں. اے جی یقین جی دی گواہی اللہ دے. تانوں لگدا ہے نا کہ تہاڈی مدد لے لے گا، جے تہاڈے چوں کسی دی مدد وہ لیندا ہے تے جاؤ اجازت ہے، لیکن تانوں میں گل دس دیاں وَإِلَّمْ يَدْعُ غَيْرِي، میرے علاوہ کسی دی گل انہیں سننی کوئی نہیں جے. اے گل کرن تو بعد جناب فَأَنَا أَعْلَمُ بِهِ وَأَنَا وَلِيُّهُ، فرمایا میں اسے جاننا، یعنی میں انہوں جاننا تے میں ہی وہ دا مالک ہوں. میں انہوں جاننا تے میں ہی وہ دا، مینوں پتہ ہے کہ ابراہیم کی ہے اور انہیں کی کرنا ہے. او دا یقین کس درجے دا ہے، او مینوں کس انداز چاہ کے مندہ ہے، اے تسی نہیں جانتے لیکن میں جاننا. اچھا جناب فَخَلُّوا بَيْنِي وَبَيْنَهُ، لہذا او دے تے میرے درمیان مداخلت نہ ہی کرو تے بہتر ہے. او دے تے میرے درمیان مداخلت نہ ہی کرو تے بہتر ہے. پر فرشتے کوئی نہ مانے، انہوں نے کہا تو سانو اجازت تے دینا، تو سانو اللہ نے فرمایا جاؤ پھر. تے جیڑا فرشتہ اگ تے مقرر سی وہ جناب فٹافٹ تشریف لے آئے تے آ کے کیا جناب اگر حکم ہوئے تے ہو جی جناب ہوا چلاواں کہ ساری اگ اڑا کے تہاڈے دشمن دے گھر سٹ دیاں. حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے لا حاجت لی الیکم، اللہ دے فرشتے تسی تشریف لے آئے ہو تہاڈی بڑی مہربانی، پر مینوں تہاڈے نال کوئی کام نہیں، تہاڈے کولوں مینوں کوئی حاجت کوئی ایسی ضرورت نہیں جڑی میں تہاڈے کولوں منگاں. تہاڈی مہربانی جتھوں آئے ہو اوتھے ہی چلے جاؤ. اس تو بعد جناب اللہ تبارک و تعالیٰ دے مقرب فرشتے حضرت ابراہیم دے کول آئے جنہاں دا نام حضرت جبرائیل علیہ السلام. انہاں نے آکیا جناب مہربانی کرو تہاڈے اُتے مشکل وقت اوکھا ویلا اکٹھے رہیاں، تہاڈے نال ساڈی سنگت ہے، تسی ساڈی گل سندے رہے ہو. اللہ دے قاصد بن کے اسی کئی دفعہ تہاڈے کول آئے ہاں، 40 دفعہ صحیفے لے کے تہاڈے کول آئے ہاں، تہاڈیاں گلاں اللہ تکر پہنچائیاں نے، اللہ دیاں تہاڈے تکر پہنچائیاں نے. مہربانی کرو کوئی حکم ہوئے تے سانو عرض کرو، تسی دیکھنا سی انہاں دا کردے کیاں. فرمایا لا حاجت لی بکم. ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے جبرائیل امین تہاڈی مہربانی تسی دوستی دا بھرم رکھیا، دوستی دا مان رکھیا ہے، تسی اپنے میل ملاپ دا حق ادا کیتا ہے، پر لا حاجت لی بکم، مینوں تہاڈی ضرورت اج کوئی نہیں، اج مینوں تہاڈی ضرورت. تو جدوں اے چلے گئے تے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا واسطے ہاتھ چک دیتے. ہاتھ چک کے فرمایا کیے، فرمایا اللہم انت الواحد فی السماء وانا الواحد فی الارض. اللہ تو آسمانوں تے اکو خدا ہے، آسمانوں تے تو اکو خدا ہے تے وَأَنَا الْوَاحِدُ فِي الْأَرْضِ، میں زمین اتے تیرا اکو مننا لا. منظر چیک کرو نا، میں زمین اتے تیرا جی میں تو آسمانہ اتے واحد ہے لیکن تو خدا ہے. میں زمین اتے کلا ماں، میں تیرا بندہ تیری عبادت کرن والا ماں. اچھا فی الارض احد یعبدک غیری، میرے علاوہ تیری عبادت زمین اتے کوئی نہیں پیا کردا. حسبی اللہ و نعم الوکیل. یا اللہ مینوں تو ہی کافی ہے، تیرے انتظامات ہی کافی نے، تو بڑا کارساز ہے، بڑا مہربان ہے، بڑا رعایت. جناب محترم تو وکیل ہے، اتنا اچھا وکیل ہے، اتنا اچھا کارساز ہے، مینوں تیرے علاوہ کسی دی حاجت تے پر میں منگدا تیرے کول بھی نہیں.
میں صرف اتنا ہی کہنا سی جویں تو اتنے کلا ہے ایویں میں تھلے کلا، باقی سارے میرے مخالف جمع ہو گئے، نہ میری کوئی گل سندا ہے، نہ کوئی میری گل اگے پہنچا رہا ہے، نہ کسی نو کوئی احساس ہو رہا ہے۔ تو میرا احساس کرنا ہے، میں تیرا کرنا، مینوں اتنا یقین ہے کہ تو میرے واسطے اگرچہ تو مینوں اس دکھ دی گھڑی وچ نظر نہیں آ رہا، پر میرا یقین ہے تو مینوں اگرچہ تو اس منجنی کول کوئی نہیں، اگرچہ تو نمرودیاں دے کول کوئی نہیں، اگرچہ تو اگ دے نیڑے تیڑے نہیں آ رہا، پر میرا یقین اتنا پختہ ہے کہ تو مینوں اچھی بولو، تو مینوں کافی ہے۔ اگے آپ نے پڑھیا لا الہ الا انت سبحانک رب العالمین لک الحمد ولک الملک لا شریک لک، تیرے علاوہ کوئی عبادت دلائی کوئی نہیں، تو جناب محترم پاک ذات ہے، تے سارے جہانہ دا پالنا لائے، ساریاں تعریفاں تیرے واسطے، تے سارے مملکت تیری ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، تیرا کوئی شریک نہیں۔ میں اس گل دی گواہی دینا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جدوں اے کہہ دیتا فرشتیاں کہ میں تواڈے نال کوئی ہن ساری گل تانوں میں سنا دیتی ہے، کتھے کیا ہے میری مدد کر، اللہ نے نہیں کیا کہ میری، فرشتیاں نے یہی کیا نا اللہ جاندا ہے میں کس حال چاں، میں اللہ دا بندہ ہاں تے اللہ جاندا ہے میں کس مقام تے ہاں، کس حال چاں کی میرے اُتے گزر رہی ہے، وہ اللہ جاندا ہے، تے اللہ کا ساز بڑا آلہ ہے، کار ساز بڑا آلہ ہے، تے انہیں کوئی نہ کوئی ہیلا وسیلہ بنا ہی دینا، تواڈی مہربانی تسی چلے جاؤ۔ اے کہن دی دیر سی، انہوں نے من جنیک کھچ دیتی، اے کھچن دی دیر ہوئی، اللہ نے فرمایا قلنا یا نار کونی بردم و سلاما، ابراہیم اگ وال جا رہے نے، اللہ فرماندا ہے اگ تیرا کام تے ساڑنا ہے، پر ادوں جدوں میں نہ کواں، جدوں ساڑنا تیرا کام ہوندا ہے جدوں میرا حکم ہوئے کہ ساڑ، لہذا چل تو رہی ہے، ٹھاٹ تیرا یہی روے، جو بن یہی روے، دیکھنا لیانو تو اگ لگے، پر قلنا یا نارو کونی بردم و سلاما، آگ تو ٹھنڈی ہو جا، کی ہو جا ٹھنڈی ہو جاتے، ٹھنڈی بھی چیز بندہ زیادہ دیر برداشت نہیں کرتا، تے فرمایا ٹھنڈی بھی انج دی بن کے سلاما، ابراہیم جدوں تیرے وچ آوے تے لگے جنت جا گیا ہاں، تکبیر، جدوں تیرے وچ آوے ابراہیم تے انہوں لگے میں جنت جا گیا ہاں، ٹھنڈی بھی بن جا، سلامتی والی بھی بن جا، مزیدار بن جا، کدے واسطے؟ صرف ابراہیم واسطے، باقیاں واسطے نہیں، صرف ابراہیم واسطے۔ اے کدوں ہوندا ہے جدوں بندے دا یقین ہے ہوئے جدے واسطے میں آیا ہوں مینوں کلیاں نہیں چھوڑے گا، جی وہ مینوں کلیاں دکان تو اے کہہ کے تے چل جدے واسطے میں چلے آؤں میرا رزق پہنچا دے گا، اے یقین تے کرنا خدا دیا بندے آئے تو کہہ کے دکان بند تے کر، نماز دا وقت ہویا جدے واسطے میں چلے آؤں میرا رزق دے ذمے، جے تیرے مڑن تو پہلے تیرے رزق دا بندوبست نہ ہو جاوے تے اسی ذمہ دار، وہ گل سمجھ آئی ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ساڈا یقین ہی کوئی نہیں، ساڈا تے حضرت ابراہیم کو پوچھا گیا جناب تواڈی زندگی دے سب تو حسین لمحات کیڑے نے؟ کی تواڈی زندگی وچ بڑے بڑے امتحان آئے نے، کدی تے تسی خوش بھی ہوئے ہوگے، کدی تانوں کوئی خوشی کوئی راحت کوئی سکون بھی تے لبیا ہوئے گا، کیڑے خوشی دے لمحات نے؟ آپ فرماندے نے ما کنت ایامن قط انام منی من الایام التي كنت فيها النار، فرمایا میری پوری زندگی ہے جو اس تو زیادہ حسین دن نہیں ہے جڑے میں آگے چ گزارے سی،
اس تو زیادہ حسین دن میری زندگی تے ابراہیم اتھے کی ہوندہ سی فرمایا اتھے اللہ نے ساریاں نعمتاں بھی پیدا کر دیتیاں تے خود بھی آندہ سی اللہ اکبر اللہ اکبر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس یقین کے ساتھ جب بندہ ہوتا ہے نا اور علامہ اقبال نے شاید یہی کہا تھا کہ آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا ابراہیم بن جاؤ آج بھی آگ ویسی بن سکتی ہے کیونکہ وہ رب آج بھی ہے جڑے رب نے ابراہیم واسطے کیتی سی وہ آج بھی لیکن شرط کیے توڑا ایمان تے ابراہیم والا ہوئے نا ایمان کیڑا ہوئے ابراہیم والا ہوئے تے اس ایمان دے نال تسی کاروبار ضرور کرو منع نہیں ہے لیکن نماز چھوڑنا کاروبار کے لیے یہ بہت ظلم ہے اپنی جان پر کس پر تو انشاءاللہ پڑھیں گے نماز جی جڑے نہیں بولے انہوں نے کوئی مجبوری ہونے کو کپڑے تو نہیں خراب سارے بولو گا اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے